اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف فیڈرل کیبنٹ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ منظوری دی۔ انہوں نے منظوری دی کہ پاکستان فوج کو جو پاکستان میں پیدا ہونے والی گندم ہے اس کا 1,75,000 ٹن فراہم کیا جائے تاکہ اس میں کوئی امپورٹڈ گندم شامل نہ کی جائے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جی ہمیں جو گندم دی جا رہی ہے اس میں مقامی گندم کے ساتھ امپورٹڈ گندم کو مکس کیا جاتا ہے، اور جب وہ مکس کر کے اس سے جو آٹا بنتا ہے تو اس سے جو چپاتی بنتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں صرف اور صرف پاکستانی گندم چاہیے، اور پھر فوج کا جو یعنی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں ڈائریکٹ پاکستانی گندم دی جائے تو اس سے پاکستان کو یعنی حکومت کو ہر سال تقریباً 2.8 ارب روپے کی بچت بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو ڈیمانڈ ہے میرا خیال ہے کوئی غیر معمولی نہیں ہے، لیکن جو فوج کی طرف سے جس طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، کیونکہ اگر حکومت یہ کر رہی ہے کہ جی امپورٹڈ گندم کے ساتھ آپ دوسری گندم کو مکس کر کے آگے بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور پھر آٹے کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے، یقیناً فوج اس بارے میں ہمیشہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے۔ پاکستان میں اگر آپ کو یعنی ویسے تو ہوٹلز وغیرہ بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کو کہیں اچھا کھانا کھانا ہو تو لنگر کا کھانا جو ہوتا ہے، فوجی لنگر کا کھانا عموماً بہت اچھا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کھانے پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ ٹرپس کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر وہ توجہ دیتے ہیں۔ پاکستان میں آئی وش کے یہی سٹینڈرڈز پاکستانیوں کے لیے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو امپورٹ کرتا ہے گندم تو اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ شیور کہ کون سے سٹینڈرڈز کو فالو کیا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت تو جو میں تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا تو اس سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ پاکستان بیسیکلی سٹینڈرڈ سے زیادہ پرائس کو دیکھتا ہے، جہاں سستی گندم ملی وہاں سے وہ اٹھا کر لے آئے، اور اس کے بعد پھر وہ جس طریقے سے سٹوریج کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے اس کو سٹور کیا جاتا ہے تو اس میں موئسچر لیول کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گندم خراب ہو جاتی ہے۔ بائی دا ٹائم وہ پہنچے، چاہے وہ باہر کی گندم بہت اچھی بھی ہو، لیکن وہ جب عام لوگوں تک پہنچتی ہے تو وہ بہت بری حالت میں ہوتی ہے، آٹے کا بالکل مزہ نہیں ہوتا، شاید وہ صحت کے لیے بھی زیادہ بہتر نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں زیادہ اس پر ریسرچ نہیں کی جاتی کہ جو سٹیزن آرگنائزیشنز ہیں ان کی جانب سے اگر آٹے کا اوور آل کیمیکل ایگزامینیشن بھی کرایا جائے تو شاید بہت کچھ اس میں نظر آئے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میرا خیال ہے فوج کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور اس کو شاید عوامی سطح پر بھی اٹھایا جانا چاہیے، اور پھر ساتھ یہ کہ سٹوریج فیسلٹیز کو بہتر بنایا جائے۔ پاکستان میں جس طریقے سے گندم کو سٹور کیا جاتا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں، چاہے وہ پیٹرول کے ہیں، ڈیزل کے ہیں یا خوراک کے ہیں، ان کو یعنی اس وقت میرا خیال ہے موسٹ ماڈرن لائنز پر ہونا چاہیے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جو فوج بتا رہی ہے تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو گندم اس طریقے سے دی جا رہی ہے تو شاید وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے تو شاید ٹھیک ہو، لیکن وہ زیادہ صحت کے لیے اچھی نہ ہو، اس بات کا امکان ہے۔ میں کوئی قیاس نہیں کر رہا، بلکہ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو فوج جس طرف اشارہ کر رہی ہے میرا خیال ہے یہ بہت ویلڈ پوائنٹ